السلام علیکم بزم زیست۔ چلتے چلتے سوچا کہ آج ہم وہ بات کریں جو ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اپنی ذات سے کیا کچھ نہیں تعلق رکھتا، اپنی ذات سے مراد صرف میں خود نہیں بلکہ ہم سب جو ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی ذات ہے، ہم سب کے اپنے اپنے فرائض ہیں، ہم سب نے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی زندگی کو مختلف مدارج میں بانٹ رکھا ہے۔ ہر شخص دنیا میں کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہے۔ بچے ہیں تو بچوں کا پیشہ بھی دیکھیے نا، تعلیم، کہ وہ علم کے راستے پہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ ان کے ایام تفریح ابھی ختم ہوتے ہیں، وہ چلنا، ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سیکھتے ہیں، تو ہم انہیں مدرسے میں، مکتب میں، اسکول میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے معاشرتی تقاضوں کو سمجھ سکے اور آنے والی زندگی میں اپنی شخصیت کی اچھی تعمیر کر سکے۔ اسی طرح جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ استاد ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مالی ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، افسر ہیں، نوکر ہیں، پی این ہیں، جو بھی ہیں، یعنی پیشے تو مختلف ہیں۔ تو ان پیشوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے کام ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں، اپنے اپنے فرائض ہیں۔ تو ان فرائض میں کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہم بس اپنی چشم بصیرت سے کام لیں تو ہمیں ایسے بہت سے حقائق اپنے گرد و پیش نظر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر تیسرا شخص اپنے اپنے فرائض کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جیسے اگر میں سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں ان ہستیوں کی کہ جن ہستیوں کے ہاتھ میں اپنی نسل کی تعمیر کا فریضہ ہوتا ہے۔ اساتذہ، اگر اساتذہ دل جمعی سے پڑھاتے نہیں، لیکچر نہیں دیتے، ٹائم پہ کلاس میں نہیں آتے، اپنے لیکچر کی اچھی سے تیاری نہیں کرتے، اپنی لیکچر کے ساتھ ساتھ بچوں کی وہ کریکٹر بلڈنگ نہیں کرتے، شخصی تعمیر نہیں کرتے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو گویا کہ یا چھٹیاں کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، طلبہ کی زندگی کا وہ قیمتی وقت جس میں کہ انہوں نے لمحہ لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اگر وہ ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فرائض سے غفلت ہے۔ اگر مالی کسی چمن میں کام کرتے ہوئے، کسی کے باغ میں، گلشن میں، گلستان میں، چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ ذاتی ہے، اگر اس میں وہ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، کانٹ چھانٹ ٹھیک نہیں کرتا، تراش خراش میں دل جمعی سے اسے سجاتا سنوارتا نہیں ہے، تو گویا وہ بھی چشم پوشی کر رہے اپنے فرائض سے۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کا کوئی مالک ہے، کسی بھی ادارے کا، چاہے وہ اعلیٰ آفیسر ہے، چاہے وہ نچلے درجے کا آفیسر ہے، چاہے وہ وہاں پر کوئی پی این ہے، تو اگر وہ بھی جو اس کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا تو یہ بھی ایک بددیانتی ہے، بددیانتی ہی کی قسم ہے کہ اگر کسی کا وزٹ ہو تو ہم اپنے اس ادارے کو سجا سنوار لیں، ایک ایک چیز پہ نظر رکھیں، آنے والے کے ویلکم کے لیے پھولوں کے بڑے بڑے بوکے سے لے کے ہم ریڈ کارپٹ بھی بچھا دیں اور ہم کہیں کمی بیشی نہ رہ جائے، لیکن عام دنوں میں ہم غور ہی نہ کریں، ہم یہ دیکھیں ہی نہ کہ کہاں پہ کس قسم کی خرابی ہے، تو یہ بھی فرائض سے غفلت ہی ہے، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ یقیناً اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کی جائے، لیکن پوچھ گچھ کس طرح کی جائے؟ چشم انصاف کے ساتھ۔ اسی طرح اگر میں بات کروں ڈاکٹرز کی، اگر وہ مریضوں پہ توجہ نہیں دیتے، اپنے مریض کے لیے اچھی میڈیسن اور اچھی تشخیص نہیں کرتے، تو یقیناً وہ اپنے فرض مسیحائی کہ وہ مسیحا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسروں کے لیے شفا کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو اگر وہ اس میں کرتے ہیں تو وہ بھی اخلاقی لحاظ سے مجرم ہے۔ کئی دفعہ ان کی غلط تشخیص سے یا ان کی غفلت سے یا نائٹ ڈیوٹی میں پرواہ نہ کرنے سے کئی قیمتی جانیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انجینئر اگر کسی بلڈنگ کی تعمیر میں اچھا مٹیریل، اچھا میپ، اچھی اس کی گرافٹنگ نہیں کرتے تو وہ بھی گویا کہیں نہ کہیں پر وہ بھی اخلاقی لحاظ سے جرم کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کرسی انصاف پر بیٹھے ہوئے لوگ غریب و امیر کی تخصیص کیے بغیر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تو وہ بھی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے یقیناً ملزم اور مجرم ہی ٹھہرتے ہیں۔ تو اتنی مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا، صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہماری جو بھی ڈیوٹی ہے، اگر ہم ماں باپ ہیں
تو ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تو توجہ دینی ہے. نیند کے لیے تو 4 گھنٹے بھی کافی ہیں. ماں کو بھی اپنے بچے کے یہ صرف یہ نہیں کہ کہہ دیا جائے ماں کی آغوش جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. والد صاحب کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنی جاب میں سے تھوڑی 2-4 لمحے نکال کر یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بچی کے ساتھ دن بھر میں کتنی گفتگو کی ہے. اس کی مالی ضرورتوں سے بڑھ کر انہوں نے اس کی جذباتی نفسیاتی لحاظ سے کتنی تربیت کی ہے. ماں اور باپ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں نا، عورت اور مرد. تو اگر ایک پہیہ تو چلیں بہت کوشش کر رہا ہے، تگودو کر رہا ہے، لیکن کہیں دونوں پہیوں کی تو ضرورت ہے. زندگی کی گاڑی تو 2 پہیوں سے ہی چلے گی نا، ورنہ وہ پٹری سے اتر جائے گی اور کہیں نہ کہیں کوئی خرابی رہ جائے گی. تو گویا ہر رشتے میں بہن بھائی ہیں تو انہیں بھی یہی دیکھنا ہے کیا وہ دونوں محبت کا، ایک دوسرے سے پیار کا، ایک دوسرے کی وہ تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس فرض کو نبھا رہے ہیں. رشتہ داروں کو رشتوں کو اور قرابتوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو قرابتوں کو ٹھیک طرح سے نبھا رہے ہیں. کہیں وہ چشم پوشی سے کام تو نہیں لے رہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک ہاتھ سے تالی بجانے والا تو احمق ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن زندگی انہی سے عبارت ہے. اگر ہم ان باتوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے اپنی آنکھیں چرانے لگیں تو یہ جو معاشرتی نظام ہے یہ تو تلپٹ ہو جائے. اور نظام کو تلپٹ ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے. کہتے ہیں نا کہ تعمیر کا ایک لمحہ صدیوں کی تحریف سے بہتر ہے. تو تعمیر کے اس لمحے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. ہر لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں، آپ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، اس میں اپنی کاوشوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہر شخص کو کوشش کرنی ہے. یہ کوئی ایک شخص، کوئی بھی ادارہ کسی ایک شخص سے نہیں چلتا، بلکہ بہت سے ہاتھ ہیں، ایک ٹیم ورک ہے. تو اس میں 4 کلاس سے لے کے 22ویں اسکیل تک سب کی ذمہ داری ہے. جیسے گھر میں رہنے والے 8-10 افراد جس میں بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کما حق ہو، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریٹائر زندگی کی پیشہ ورانہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے ریٹائر ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر سے ریٹائر نہیں ہوئے ہوتے. آپ غور کریں کبھی وقت نکال کے تو بوڑھے ماں باپ کتنے بھی کمزور ہو جائیں پھر بھی وہ لائٹ صاف کر رہے ہوں گے، ٹنکی کے بھرنے کا خیال کر رہے ہوں گے، موٹر آن آف کر رہے ہوں گے، وہ گیٹ پہ بھی نگاہ جمائے بیٹھے ہوں گے، آنے جانے کا بھی خیال کر رہے ہوں گے. وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی ضرورتوں کا احساس تو کم دلائیں گے، لیکن ان کی وہ چاہے ان کی اولاد 60-65 سال کی بھی ہو جائے، ان کے لیے تو وہ بچے ہی رہتی ہے. تو وہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں تربیت ضرور کر رہے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے فرض کو سمجھیے، فرض کی اس جنگ کو پوری شدت اور جذبے کے ساتھ لڑ کر دیکھیے. آپ زندگی کے ہر محاذ پہ جیت جائیں گے. کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. انسان تبھی ہارتا ہے جب وہ اپنے نفس سے ہار جاتا ہے. تب نفس سے جنگ کیجیے تاکہ آپ سر اٹھا کر جی سکیں اور مثال بن سکیں.